بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایک گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ببج آ رہا تھے۔ وہ نوجوان جو عنفوانے سبب کے عالم میں تھا، یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا اگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نوجوان، یہ تو بتا کہ وہ گناہ کون سا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، حضور، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اسی لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی جاہد، خشک اور مبلغ محض ہوتا تو درستگی عالم کی اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم، تو یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ تیز میں آ کر اسے اپنی مجلس سے ہی نکال دیتا، لیکن مصلی اعظم اور بطیب امراض روحانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرہ برابر بھی سکن نہ آئی۔ صحابہ اکرام حیران اور سارا میسا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے سے پوچھا، اے بیٹا، ذرا یہ تو بتا، جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو نے سچ کہا، تو کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو نے کیا سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جس میں محرم رشتے تھے ہو سکتے تھے سب میں گنوائے، اور پھر وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نفسیاسی اور اس کو یہ بات یقین کرا دی کہ تو جس خاتون سے بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی گھر کی بہن اور پھوپھی، خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے تو تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکے گی۔ اصل نقطہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے، اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر وہ حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کی جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر پیارے آقا کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس نوجوان سے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لے۔ حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر اس کے لیے اس کی محفیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔